درمیان جنگ چھڑنے والے تھے، سارے لوگ آ چکے تھے، میدان کے جنگ میں آ گئے تھے، صلح کرنے کا وقت تھا، لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ ایسا وقت آ گیا ہے، بالکل لڑائی کے وقت قریب ہے، تب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اجازت دیتے ہیں کہ کافروں سے لڑائی کرو۔ وہ آیت اب اس بات پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان جا کر پاکستان میں، بنگلہ دیش میں جا کر حملہ کریں، اٹیک کریں۔ وہ آیت اس بات پر دلالت نہیں کرتی ہے کہ پاکستان والے جتنے بھی ہندو ہیں اس کے دیش میں سب کو مار ڈالیں۔ نہیں، وہ آیت عام نہیں بلکہ خاص تھی۔ میرے بھائیوں، انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان قرآن میں لکھا ہے دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ آج ملعون خبیث جنہوں نے قرآن کے بارے میں 26 آیتوں کے بارے میں الزام لگایا، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ کافروں کو جہاں ملے مارو۔ اس کتاب کو آپ لوگ مانتے ہیں، اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے اللہ نے یہ آیت کیوں اتاری، اللہ نے اس آیت کو کس مقصد کے لیے اتارا، ان کو تفسیر معلوم نہیں ہے، ان کو آیت کا ترجمہ معلوم نہیں ہے، ان کو منتروں کا بھی ترجمہ معلوم نہیں ہے۔ میں منتر پڑھ کر بھی سمجھاؤں گا، میں مہابھارت کا واقعہ پڑھ کر آپ کو سمجھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر سورہ نمبر 2 آیت نمبر 190 کے اندر مسلمانوں سے اعلان کیا، مسلمانوں سے خطاب کیا، اے مسلمانوں، اگر تم پر کوئی چھیڑخانی کرتا ہے، اگر تمہیں کوئی مارتا ہے تو تمہیں بھی اجازت دیتا ہوں کہ تم بھی ان سے یدھ کرو، ہاں زیادتی مت کرو۔ اس کا مطلب ہی ہے تمہیں اگر کوئی نقصان پہنچائے تم بھی نقصان اتنے ہی زور سے پہنچاؤ جتنے زور سے تمہیں نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر آپ کے گال میں کوئی تھپڑ مارتا ہے، جتنی زور سے مارتا ہے، آپ کے اوپر یہ فرض بنتا ہے آپ بھی ان سے بدلہ لیجئے، اتنے ہی زور سے تھپڑ ماریے، لیکن زیادتی مت کیجئے۔ زیادتی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے میدان میں بھی اعلان کیا، آئے لوگو، آئے میرے صحابیوں، جنگ کے میدان میں بھی تمہیں یہ اجازت نہیں ہے، تمہیں یہ پرمیشن نہیں ہے کہ تم کسی بوڑھے کو قتل کرو، تم کسی بچے کو قتل کرو۔ جنگ کے میدان میں بھی تمہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ تم کسی درخت کو جلاؤ، کسی برکش کو اکھاڑو۔ جنگ کے اندر بھی پابندی ہے۔ اسلام سے بڑھ کر تمہیں کون سا دھرم مل سکتا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ دین تو اسلام ہے۔ اسلام ہر چیز ڈسپلن کے ساتھ کرتا ہے، یعنی جنگ کے درمیان بھی یہ نیم بتا رہے ہیں۔ کوئی ایسا جنگ بتا دو جس میں نیم بنائے گئے ہیں، کوئی ایسا یدھ بتا دو جس میں نیم بتائے گئے ہیں، لیکن اسلام کے اندر جنگ میں بھی نیم بتا رہے ہیں۔ جبکہ کوئی انسان جب آپس میں لڑائی کرتا ہے، خاندان سے ٹکراتا ہے، تو کوئی کسی کو نہیں دیکھتا ہے، ہاتھ میں ہسوا ہے یا درانتی ہے، سب اس کے اوپر وار پیوار کرتا جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے کیا پابندیاں لگائی ہے؟ او میرے صحابیوں، جنگ کے میدان میں جب دیکھو کہ کوئی بوڑھا ہے تو اس کو قتل مت کرو، جب دیکھو کہ کوئی بزرگ ہے، جب دیکھو کہ کوئی بچے ہیں اس کو قتل مت کرو، جب دیکھو کہ کوئی عورت ہے اس کو مت مارو، جب دیکھو کہ کوئی درخت ہے تو اس کو مت اکھاڑو، اس کو مت اجاڑو۔ میرے بھائیوں، جنگ کے اندر بھی یہ پلاننگ اور یہ ڈسپلن اور یہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ مجھے بتاؤ اور ثابت کرو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا سورہ حج کے اندر سورہ نمبر 22 آیت نمبر 39 کے اندر کیا اعلان کیا؟ سورہ نمبر 22 آیت نمبر 39 کے اندر میں حوالہ کے ساتھ بتا رہا ہوں، ان سے کہنا، ان ملعون سے، ان خبیث سے، ان لعنت، ان ملعون سے جو تو قرآن کے اوپر الزام لگاتا ہے، ان سے حوالہ کے ساتھ کہنا، اللہ نے مسلمانوں کو کیوں اجازت دی؟ جب دیکھا کہ مسلمانوں کے اوپر اتیاچار ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا درمیان اعلان کیا، یہ اجازت دی کہ مسلمانوں لڑو، تم مظلوم ہو، تمہارے اوپر ظلم کیے جا چکے ہیں، ظالم تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اب تمہیں بھی اجازت دیتا ہوں لڑنے کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ نہیں کہا جہاں ملے مار دو۔ میرے بھائیوں، یہی واقعہ مہابھارت کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ ان بھیڑیوں سے کہو، ان ڈھونگی باباؤں سے کہو، جو آج ہمارے ایک مسلمان کو، نام نہیں لے رہا ہوں، ہمارا ایک مسلمان کو اسلام سے نکال کر اپنے دھرم میں شامل کیا، مجھے بہت خوشی ہے
آپ بھی خوشی منائیے کہ یہ ملعون، یہ شیطان ہمارا دھرم سے نکال گیا، کم سے کم اسلام کی تو عزت بچ گئی۔ ان ڈھونگی بابا سے پوچھو کہ مہابھارت سناؤ، تمہارے اندر کتنا دم ہے، کتنے تم ایجوکیٹڈ ہو، کہاں سے پڑھ کر آئے ہو، مہابھارت سناؤ، میں بھی سنانے کے لیے جاؤں گا۔ میری عمر 20 سال ہے، لیکن مہابھارت میں کتنے منٹ میں سناؤں گا اس کے سامنے۔ اور ان سے بھی آپ چیلنج کر دیجئے کہ مہابھارت میں کیا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ کورو اور پانڈو کا جب یدھ ہوا، کورو اور پانڈو دو بڑے جماعت تھے، کورو اور پانڈو کا یدھ ہوا تو کورو کتنے تھے؟ 100 تھے، کورو 100 تھے اور پانڈو صرف 5 تھے۔ کورو کی تعداد زیادہ تھے اور پانڈو کم تھے، تو پانڈو نے کورو سے کہا ایک کام کیجئے، آپ ہمیں آدھا راج دے دیجئے، آپ ہمیں آدھا راج دے دیجئے، ہمارا تو بھی حق بنتا ہے، ارے ہم اس دیش کے ناگرک تو ہمارا بھی تو حق بنتا ہے۔ لیکن کورو نے کہا نہیں، ہم کچھ بھی تمہیں نہیں دیں گے، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں دیں گے۔ تب پانڈو نے کہا ایک کام کرو، ہمیں کم سے کم 5 ہی گاؤں دے دو، 5 ہی گاؤں میں ہم رہ جائیں گے، ہم 5 بھائی ہیں، ایک ایک گاؤں کر کے لے کے رہ جائیں گے۔ لیکن کورو نے کیا کہا کہ اگر سوئی کے نوک کے برابر بھی اگر زمین چاہیے، بھومی چاہیے، تو ہم سے یدھ کرنا پڑے گا، ہم سے لڑائی لڑنی پڑے گی، تب ہم تمہیں دیں گے۔ میرے بھائیوں، تب یدھ چھڑتا ہے، جنگ چھڑتا ہے۔ ارجن نے کہا، یہ پانڈو کے بھائی ہے ارجن نے کہا ہم یدھ نہیں کریں گے، اگر بنا یدھ کے، بغیر یدھ کے اگر معاملہ ٹل جاتا ہے تو ہم یدھ نہیں کریں گے۔ لیکن جب آمنے سامنے ہو گئے، ارجن نے دیکھا میرا چچیرا بھائی میرے سامنے کھڑے ہیں، میرا چچا آمنے سامنے کھڑے ہیں، بالکل قریب ہی کہ ہم پر وار کر دیں۔ تب ایشور کی طرف سے آدیش آیا، شری کرشن جی نے ارجن سے کہا اے ارجن سنو، اب یدھ کرو، اگر یدھ کرنے کے دوران مارے گئے تو تمہارا ٹھکانہ سورگ ہے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اگر جیت گئے تو تم پہلوان کہلاؤ گے، تم یودھا کہلاؤ گے۔ اگر ہماری کتاب میں لکھا گیا ہے کہ اگر جنگ کے میدان میں کوئی لڑائی کرتے کرتے شہید ہو جائے، اس کا ٹھکانہ